علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سی باہمت خواتین دیکھی ہیں، لیکن آج جس خاتون کی میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہمت اور حوصلے میں بے مثال نکلی ہے۔ جب وہ آفس میں پہلے دن آئی تھی تو ہم سب نے سمجھا کہ وہ ایک کنواری دوشیزہ ہے۔ وہ انتہائی خوبصورت، معصوم اور حسین لڑکی تھی۔ اس نے اپنے کام کی صلاحیت سے جلد خود کو ایک قابل لڑکی منوایا، لیکن اکثر وہ ہمیں اپنے باس کی وجہ سے کافی پریشان نظر آتی تھی۔ ہمارے آفس کا ایک اصول تھا کہ ہر 6 ماہ بعد ملازمین کی جگہ بدلی جاتی تھی۔ ایک بار وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھی۔ اس عرصے میں نے اس کو جانا اور اس کی حقیقت جان کر میں دنگ رہ گیا۔ وہ جو ہر وقت خاموش اور اپنی دنیا میں مگن رہتی تھی، جب میرے قریب آ کر بیٹھی تو ہمیں ایک دوسرے کو جاننے کا موقع ملا۔ مجھے وہ اپنے کام کرنے کے انداز اور عادات سے ایک بہترین لڑکی معلوم ہوئی۔ شروع میں تو وہ مجھ سے بہت ہی کم بات کرتی تھی، لیکن پھر شاید اس کو میری فطرت کا بھی اندازہ ہوا تو وہ کچھ عرصے بعد مجھ سے گھلنے ملنے لگے۔ ایک دن تو میری حیرت کی انتہا نہ تھی جب میں نے اسے پوچھا کہ سارا، شادی کا کیا ارادہ ہے؟ تو وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، کیا مطلب نجم؟ یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تم میرڈ ہو؟ ہاں تو اور کیا، شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ یار نہ کرو اتنا فضول مذاق، پر تم میرڈ نہیں لگتی، اور نہ آج تک تم نے اپنی شادی شدہ زندگی اور اپنے شوہر کے بارے میں بتایا ہے۔ ہم سب تو تمہیں کنواری سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں تو سین ہی کچھ اور ہے۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں تو اچھی بات ہے نا، اپنی عمر کے مطابق نہیں دکھتی، یہ اچھی بات ہے، مگر شوہر کا تذکرہ نہیں کیا کبھی۔ کہیں خدا نہ خواستہ طلاق یا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آفس میں کام کی حد تک ہیں ہم سب، اس لیے کبھی خود کا تفصیلی تعارف نہیں کرایا کسی کو۔ صحیح ہے۔ میں خاموش ہو گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ یا خدا، کیا عجیب واقعات ہو رہے میرے ساتھ۔ بہت وقت بعد کسی لڑکی کو ہم سفر بنانے کا سوچا تھا، اور وہ بھی شادی شدہ نکلی۔ کیا ہو جاتا اگر وہ میرے لیے بنی ہوتی؟ خیر، کچھ وقت تک ہم معمول کی گپ شپ کرتے رہے۔ ایک دن سارا اپنے کام میں گمسم سی لگ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، خیر تو ہے؟ آج کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ کہنے لگی، نجم، اللہ ہم اچھے لوگوں کے امتحان کیوں کم نہیں کرتا؟ میں نے کہا، کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ بندوں کو دور نہیں جانے دیتا، شاید اس لیے۔ اللہ اب میرے امتحان کم کر دے، کیونکہ میں بہت تھک گئی ہوں۔ میں نے پوچھا، لیکن ہوا کیا ہے سارا؟ اپنے دل کی بات شیئر کرو، شاید بوجھ ہلکا ہو۔ وہ کہنے لگی، نجم، اس آفس میں بہت سی لڑکیاں لڑکے کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا نظر نہیں آیا جس سے اپنے دل کی باتیں کر سکوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ تم واحد انسان ہو جسے بات کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ تم اعتماد کے قابل ہو، اس لیے تم سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولا،
سارا، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم مجھے اس قابل سمجھ رہی ہو۔ بولو کیا ہوا ہے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے گلے میں پی رہی ہو اور اپنی آنکھوں میں دبا کر خشک کرنے کی ناکام کوشش کر رہی ہو۔ بہت ساری ہمت اکٹھی کرتے ہوئے بولی، میں ایک اچھے اور شریف گھر کی لڑکی تھی، اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ گھر میں کل 5 افراد تھے، 2 ماں باپ اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ والدین میری شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ ان کو اس بات کی فکر ہونے لگی کہ ہمارے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، اور ہماری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اس کا ابھی تک کہیں رشتہ نہیں ہوا۔ بس امی نے کئی رشتہ کرانے والی خواتین کو میرے رشتے کا ذمہ لگا دیا۔ میں اپنے گھر کے کام خود کرتی تھی اور ساتھ ساتھ یونیورسٹی بھی جاتی تھی۔ رشتے تو آتے رہتے تھے، لیکن جیسا رشتہ والدین چاہتے تھے ویسا ابھی تک نہ آیا تھا۔ لیکن ایک دن خدا کے کرم سے میرے لیے رشتہ آیا۔ وہ بہت ہی اچھے لوگ تھے، میرے والدین کو وہ لوگ بہت اچھے لگے۔ لڑکے والوں نے مجھے دیکھتے ہی پسند کر لیا تھا۔ انہوں نے والدین سے کہا، آپ کی بیٹی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سلیقہ مند بھی ہے، آپ نے اپنی بیٹی کی بہت ہی اچھی تربیت کی ہے، اور ہمارا بیٹا محمد بھی بہت اچھا اور شریف بچہ ہے۔ ہمیں امید ہے آپ بھی ہمارے بیٹے کو بہت پسند کریں گے۔ میرے والدین بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے جاتے وقت میرے والدین کو اپنے گھر آنے کا کہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر سے گئے، میں نے والدین سے کہا، امی ابو، میری پڑھائی تو مکمل ہونے دیں، اس کے بعد ہی میں شادی کروں گی۔ کچھ ہی وقت تو رہتا ہے، میری ڈگری مکمل ہو جائے گی، پھر بے شک شادی کر دیجیے گا۔ میری یہ بات سن کر والدین خاموش سے ہو گئے اور میرے ساتھ بات کرنا ترک کر دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشان ہو گئے ہیں۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی اور کہا، امی ابو، آپ چاہتے ہیں نا میں شادی کروں، تو مجھے آپ کا یہ فیصلہ قبول ہے، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ والدین میری رضامندی سے بہت خوش ہوئے، اور پھر ابو نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم جیسی بیٹی تو خدا سب کو دے، تمہارا بہت اچھا نصیب ہو، ہمیشہ خوش رہو بیٹا۔ امی بھی بہت خوش ہوئیں اور دعائیں دینے لگیں۔ میں اپنے والدین کی خوشی دیکھ کر مطمئن سی ہوئی اور ہنس کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد محمد کے والدین نے میرے والدین کو اپنے گھر مدعو کیا۔ میرے والدین کی محمد سے ملاقات ہوئی۔ محمد ایک شریف سا لڑکا تھا، شکل و صورت مناسب سی تھی، لیکن بہت ہی سمجھدار اور ہنرمند تھا۔ میرے والدین کو محمد بہت اچھا لگا۔ وہ بولے، آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ محمد کے والدین خوش ہوئے اور بولے، مطلب اب ہم پوری طرح سے ہاں سمجھیں؟ جی کیوں نہیں، ہماری طرف سے ہاں ہی ہے۔ اس طرح میرا رشتہ طے ہو گیا۔ والدین واپس گھر آئے اور والدہ نے مجھے سب کچھ تفصیل سے بتایا۔ وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ بیٹا لڑکا بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا ہے، شکل و صورت کا خاص نہیں ہے، لیکن شریف ہے، سادہ مزاج لگا۔ ہم کافی مطمئن ہوئے ہیں مل کر، باقی نصیب تو اس ذات نے بنانا ہے نا۔ میں یہ سب سن کر بولی، امی آپ مطمئن ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ سب بہت خوش تھے، میں بھی بہت خوش تھی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ، میری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے،
میں تیرے سپرد کرتی ہوں سب کچھ. میرا نصیب اچھا کرنا. میں خوش رہوں گی تو میرے والدین ہمیشہ سکون میں رہیں گے. آخر وہ دن آیا جس کا سب کو انتظار تھا. وہ دن میری رخصتی کا تھا. میں خوش تو بہت تھی لیکن ساتھ ساتھ اداس بھی تھی کیونکہ اپنے والدین اور بھائیوں سے دور جا رہی تھی. شام کا وقت تھا اور پورا گھر سجا ہوا تھا. ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی. ایک خوبصورت سا سما تھا. سورج ڈھل چکا تھا. رات ہوئی اور پھر ڈھول کی آواز آئی. ہر طرف شور مچا. بارات آ گئی، بارات آ گئی. میں دلہن کے روپ میں سجی ہوئی کمرے میں بیٹھی تھی. بارات کی پکار سن کر میں اپنی سہیلیوں اور کزنز کے ساتھ اٹھ کر اپنے گھر کے ٹیرس پر آ گئی کیونکہ بارات کا یہ نظارہ میں خود دیکھنا چاہتی تھی. خیر سب رسمیں ہوئیں اور میری رخصتی ہو گئی. میری نئی زندگی کا آغاز ہوا. اپنے کمرے میں بیٹھی محمد کا انتظار کر رہی تھی اور اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا. میں تھوڑی گھبرا گئی اور اپنا گھونگھٹ ٹھیک کرنے لگی. محمد کمرے میں آیا اور آ کر پاس بیٹھا. میرا گھونگھٹ ہٹایا. مجھے دیکھتے ہی حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ تو بہت ہی خوبصورت اور معصوم ہو. میں بہت لکی انسان ہوں کہ آپ جیسی حسین بیوی میرے نصیب میں ہے. میں ہمیشہ آپ کو بہت پیار دوں گا. میں محمد کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، آپ بھی بہت اچھے ہیں. امید کرتی ہوں ہم دونوں ہمیشہ خوش رہیں گے. اس کے بعد محمد نے مجھے منہ دکھائی دی جو کہ بہت خوبصورت انگوٹھی تھی. ہم نے شادی کے 3 سال بہت خوش گزارے. ایک دن وہ ہوا جس نے میری زندگی کو نیا رخ دیا. کاش میں محمد کو اس دن شہر سے باہر جانے کی اجازت نہ دیتی. وہ اپنے کسی کام سے شہر سے باہر گئے اور واپسی پر ان کو ہائی وے پر روڈ حادثہ پیش آیا. لوگ ان کو ہسپتال لے گئے اور جب میرے پاس یہ خبر پہنچی تو میں سکتے میں آ گئی. کچھ ہوش آیا تو فوراً ہسپتال بھاگی. وہاں مجھ بد نصیب پر پہلی قیامت گری. ڈاکٹر نے بتایا کہ شکر ادا کرے، آپ کے شوہر کی جان بچ گئی ہے، ورنہ ایسے حادثے کے بعد لوگوں کی موقع پر جان چلی جاتی ہے. لیکن اب آپ کو بہت صبر اور ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے. وہ معذور ہو چکے ہیں. ان کی دونوں ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں. میں یہ سب سن کر بہت روئی، بہت تڑپی کہ اے میرے مالک، ابھی کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو اور مجھ پر یہ پریشانی بھی آ گئی. اب میں اکیلی عورت کیا کروں گی کیونکہ محمد اپنے گھر کا واحد کفیل تھا. میں نے خود کو حوصلہ دیا. ہسپتال میں محمد کی بہت کیئر کی. کچھ دنوں بعد محمد کو گھر لے آئی. محمد کی والدہ مجھے تانے دینے لگی کہ تم اتنی تو منحوس ہو، ہمارے جوان بیٹے کو کھا گئی ہو. میں یہ سب سن کر بہت روتی اور تکلیف میں آ جاتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے. میری وجہ سے تو نہیں ہوا نا وہ روڈ کا حادثہ. محمد اب ساری زندگی کے لیے معذور تھا. وہ صرف اپنے بستر پر اٹھ بیٹھ سکتا تھا. اس کو واش روم تک میں لے جاتی، نہلاتی، کھانا کھلاتی، اس کی ہلکی ورزش کرتی. جتنی خدمت کر سکتی تھی میں نے کی. محمد کی حالت میں بہتری آنے لگی
لیکن وہ جسمانی طور پر معذور ہونے کے ساتھ ساتھ ذہنی طور پر بھی بہت اکتا گیا. وہ بہت چڑچڑا سا ہو گیا. میری نارمل بات کا جواب بھی اکتا کر غصے سے دیتا تھا. میں اس کی حالت سمجھ سکتی تھی، کیونکہ ایک جوان مرد جب اپنی بیوی کے سہارے پر آ جائے تو اس کی حالت ایسے ہی خراب ہوگی جیسے محمد کی ہو گئی تھی. اب میں روز محمد کے الگ الگ موڈ برداشت کرنے لگی، اور ساتھ ہی اس کی والدہ کی جلی کٹی باتیں بھی. میرے سسر بھی ان کی دیکھا دیکھی عجیب باتیں کرتے کہ نصیب اچھے نہ ہوئے ہمارے بچے کے. گھر کے حالات دن بدن بگڑ رہے تھے. محمد بستر پر پڑا تھا، وہ بھی تکلیف میں تھا کہ اللہ نے کیسی آزمائش میں ڈال دیا. میں نے گھر کے حالات دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب میں نوکری کروں گی اور اس گھر کو چلاؤں گی. اس بارے میں نے محمد سے بات کی. وہ منع کرنے لگا کہ تم کیسے باہر اس دنیا کا مقابلہ کرو گی. میں نے کہا محمد، تمہاری دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے. تمہارے والدین اس عمر میں ہیں کہ وہ اب کما نہیں سکتے، تو کیا کریں ہم سب؟ کیا ایسے بیٹھے بیٹھے منو سلوا کا انتظار کریں؟ مجھے کچھ تو کرنا ہوگا نا، اور اس میں تمہاری اجازت لازمی ہے. وہ گھبرا سا گیا، کہنے لگا سارا تم صحیح کہہ رہی ہو، پر یار باہر دنیا بہت نیچ ہے. میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اب میں اس حال میں پڑا ہوں. میری بیوی باہر نکلے گی، کمائے گی، ہم سب کو کھلائے گی، تو تم کب تک میرے ساتھ ایسے جڑی رہو گی؟ آخر کسی دن تمہیں کوئی مرد اپنی شریک حیات بنا کر لے جائے گا اور محمد یہاں ایسے ہی پڑا رہے گا. بس اس وقت کو سوچ کے کانپتا ہوں کہ کیسے اپنی بھولی سی، معصوم سی، حسین سی سارا کو باہر اس گندی دنیا کے سپرد کر دوں. میں نے محمد کو بہت تسلی دی کہ تم میرے شوہر ہو، میرے وہ شوہر جو مجھ سے ہمیشہ پیار کرتے رہے، مجھے لاڈ دیتے رہے. اب میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جا سکتی؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں تمہاری سارا کبھی دھوکہ نہیں دے گی. یہ بات سن کر اس نے گہرا سانس لیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک یقین سے دیکھنے لگا کہ اب میں صرف تمہارے سہارے ہوں. مجھے مت چھوڑنا پلیز. یہ بات بتاتے بتاتے سارا مکمل طور پر ماضی میں ڈوب چکی تھی. اب وہ بے اختیار رونے لگی. میں نے جلدی سے پانی کا گلاس آگے کیا اور ٹشو دیا کہ یہ لو، اپنے آنسو صاف کرو اور پانی پی کر خود کو ریلیکس کرو. میں نے اسے حوصلہ دیا کہ تم بہت بہادر لڑکی ہو، تم جیسی لڑکیاں بہت کم ہیں اس معاشرے میں. وہ ہنس پڑی. نجم، لڑکی نہیں عورت بولو. ہم دونوں مسکرا پڑے. جب وہ تھوڑی بہتر ہو گئی تو میں نے کہا آگے کیا ہوا؟ وہ بولی بس پھر وہی پریکٹیکل زندگی کا آغاز ہوا. زندگی ہوتی کیا ہے، یہ دنیا، یہ لوگ کیسے ہیں، یہ سب اس پریکٹیکل زندگی میں آنے کے بعد پتا چلا. میں نے اپنی سی وی بنوا کر ہر جگہ پھیلا دی. ایک چھوٹے سے آفس سے جاب کے لیے کال آئی، وہاں چل دی. صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا سب کو کھلا کر آفس پہنچتے. آفس کا سخت ماحول دیکھ کر گھبرا گئی. بہت ہمت کر کے کام سیکھا، ہر طرح کے انسان کو فیس کیا. ہمارے گھر کے حالات بہتر ہو گئے.
لیکن کچھ وقت بعد آفس میں باس نے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا۔ وہ غلط تعلق چاہتا تھا، میں نے انکار کیا تو مجھے ذلیل کرنے پر آ گیا۔ محمد کو یہ سب شیئر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ میرا شوہر تھا، اور اب تو ایک زخمی شیر تھا، کیا کر لیتا میرے لیے۔ میں نے وہ آفس خاموشی سے چھوڑ دیا اور پھر در بدر نئی جاب کے لیے دھکے کھاتی رہی۔ 1 سال سے زیادہ کا تجربہ تھا، پھر ایک اور جگہ جاب ملی۔ کچھ ہفتے ہی میں نے سکون کی سانس لی ہوگی۔ میرے لیے ایک اور کڑا امتحان شروع ہو گیا۔ وہاں پچھلے آفس سے زیادہ گھٹیا باس اور کولیگز تھے، جس کا جیسے بس چلا مجھ پر لائن ماری۔ مجھے لوگوں سے نفرت ہونے لگی، سارے وحشی معلوم ہوئے۔ وہ آفس بھی چھوڑ دیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ جب سب کو پتا چلتا ہے نا کہ میرا شوہر معذور ہے تو وہ مجھ کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر میں نے یہ عہد کیا کہ اب آئندہ جہاں بھی جاؤں گی خود کو شادی شدہ ہی ظاہر نہیں کروں گی، اس لیے یہاں کسی کو نہیں بتایا کہ اب کس پوزیشن میں ہوں۔ لیکن اب یہاں بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے باس نے کئی بار ٹرائی کی ہے، لیکن میری طرف سے اسے کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ اب دیکھو کب تک وہ یہ برداشت کرتا ہے، کیونکہ جس دن اس کی برداشت ختم ہو گئی اس نے بھی پچھلے تمام لوگوں کی طرح مجھے کھری کھری سنا دینی ہے، اور میں پھر سے کسی نئے آفس کی تلاش میں نکل پڑوں گی، کیونکہ رزق تو میں نے کمانا ہے نا، اور وہ بھی حلال رزق، کیونکہ میں اپنے شوہر سے وفاداری کا وعدہ کر کے نکلی تھی۔ تو اب دیکھو کہ کتنے دن یہاں ٹکتی ہوں۔ وہ اپنے آنسو صاف کر کے نیچے منہ کر کے اپنا کام کرنے لگی، اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اسے تکتا رہ گیا کہ کتنی عظیم عورت ہے وہ، جو اتنی حسین ہونے کے باوجود اپنے کردار کو، اپنی وفا کو نہیں چھوڑ رہی۔ ایک معذور شوہر اور بوڑھے ساس سسر کا بوجھ اٹھائے پھر رہی ہے، اور کسی کو اپنا دکھ بھی نہیں بتا پا رہی۔ میں نے اس کی شرافت پر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ تمہیں بھی پریشان کر دیا ہے نا میں نے؟ پلیز میری یہ کہانی آفس میں کسی سے ڈسکس نہ کرنا۔ نہیں، بے فکر ہو جاؤ۔ میں خود سے دل ہی دل میں بات کرنے لگا کہ ہم کتنے گھٹیا لوگ ہیں، اور خاص کر وہ تمام مرد جو باہر نکلی ہوئی اور جاب کرنے والی عورت کو اپنی پراپرٹی سمجھتے ہیں۔ ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ کون کس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، کس پر کیا بیت گئی ہے، کون کس مجبوری میں باہر نکلا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی اندازہ نہیں کون اپنی جنگ کیسے لڑ رہا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ لیکن ہم ہر باہر نکلنے والی عورت کو اپنی ملکیت سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگتے ہیں، چاہے ہماری ان حرکتوں سے اس بیچاری کو کتنا نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ اب میں نے بھی تو دل میں اسے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کی یہ باتیں سن کر میں دل میں خود ہی شرمندہ ہو گیا کہ اتنی بڑی بات کے بعد میں اسے ہرگز یہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ رہا سہا میں ایک ہی مرد بچا ہوں اس کی نظر میں، جس نے کبھی اسے یہ والی تکلیف نہیں دی۔ ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے ہراسمنٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ
کسی کو نیک اور حلال مقصد کے لیے پرپوز نہ کریں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو لڑکیاں آپ کو خاموش، شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والی ملتی ہیں تو خدا را ان کو اپنے حال پر خوش رہنے دیں۔ جو اپنی عزت خود ہی بیچنا چاہتی ہیں، ان سے اگر آپ دل لگی کرتے ہیں تو کریں، یہ آپ کو اور خدا کا معاملہ ہے۔ لیکن جو لڑکیاں اور عورتیں اپنی عزت نیلام نہیں کرنا چاہتی، خدا را ان کی زندگی میں مزید پریشانی مت لائیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔